اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعائے کمیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور پچھلی مرتبہ دعائے کمیل کا پس منظر بیان کرنے کے بعد ہم نے بسم اللہ سے دعائے کمیل کی ابتدا کر دی تھی، اور بسم اللہ کی فضیلت کے بعد آج انشاءاللہ ہم دعائے کمیل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دعائے کمیل کے ابتدائی کلمات انتہائی توجہ کے قابل ہیں، ان میں معنی اور مفاہیم بہت ہی دقیق، گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ مولا دعائے کمیل کے ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہر دعا کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد خدا سے اپنی حاجات طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان میں جو سب سے پہلی اور اہم ترین حاجت ہے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت۔ مولا خود اپنے لیے تو گناہوں کی مغفرت نہیں چاہ رہے بلکہ ہمارے لیے، تو یہ مولا کے گناہ نہیں، ہمارے گناہ ہیں جن کی مغفرت کے لیے ہمیں دعائے کمیل کے کلمات ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توصیف کے ساتھ ساتھ مولا وہ پھر حاجات بیان کریں گے کہ جو ہماری ضروریات ہیں اس دنیا میں، جو ہماری ضروریات ہوں گی اس دنیا میں۔ تو آئیے دعائے کمیل کا آغاز کرتے ہیں، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دعائے کمیل کا پہلا جملہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ میں تیری رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ جو ہر شے پہ محیط ہے، جو ہر شے کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے لفظی نکات کو دیکھ لیتے ہیں کہ مولا نے یہاں پہ ابتدا اللہم سے کی، نہ کہ یا اللہ سے، یعنی گویا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتے وقت اتنا بیتاب ہوں اور اتنا متجسس ہوں اور اتنا پرشوق ہوں تجھ سے ملاقات اور تجھ سے ہم کلام ہونے کا کہ میں اپنے اور تیرے درمیان کوئی حجاب رکھنا نہیں چاہتا، کوئی تاخیر رکھنا نہیں چاہتا۔ وہ تاخیر جو یا کی صورت میں چند سیکنڈ یا کسی سیکنڈ کے جز کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ تاخیر بھی نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں بس تیرا نام لوں اور تجھ سے کلام شروع کر دوں۔ چنانچہ مولا یا کو چھوڑ کر اللہم سے بلا فصل جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں، اور عربی گرامر کے قواعد کے مطابق اللہ میں اگر میم لگا دیا جائے تو وہ یا کا مقصد پورا کر دیتا ہے۔ تو گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کلمہ بالکل صحیح ہے، اور مولا کی جو جستجو اور جو شوق، جو ولولہ، جو محبت اور جو سحر ہے اللہ کا جو ان پر طاری ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لفظ اللہ سے ابتدا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اللہم انی، لفظ انی کا مطلب ہے بے شک میں۔ تو یہاں یہ جان لیجئے کہ انی کا میں وہ میں نہیں جس کے تحت آپ تکبر کا اظہار کرتے ہیں، جس کے تحت آپ ریاکاری کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ غلط سلط قانون بنوا کر اپنی بات منواتے ہیں، بلکہ انی میں جو میں ہے وہ محتاجی کا میں ہے، کیونکہ انی کے بعد فوراً مولا فرماتے ہیں اسألو کا، میں مانگتا ہوں۔ چنانچہ یہ جو میں ہے یہ حکمرانی کی میں نہیں، طاقت کی میں نہیں، یہ روب و دبدبے کی میں نہیں، اور یہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والی میں نہیں، بلکہ یہ تو وہ میں ہے جس سے محتاجی کی بو آ رہی ہے، جس سے مولا بتلا رہے ہیں کہ میں محتاج ہوں، میں پریشان ہوں، میں سائل ہوں، میں گدھا ہوں، بس میں ایک مانگنے والا ہوں۔ تو مجھے تو مانگنے والا اور پریشان حال شخص دیکھ، نہ کہ وہ جو اپنی طاقت پر دنیا والوں کے سامنے گھمنڈ کرتا ہے۔
پھر مولا فرماتے ہیں برحمتک التی وسعت کل شیء، اس رحمت کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ جو ہر شے پہ محیط ہے۔ گویا مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگ رہا ہوں، لیکن تو میری ضرورت کو مد نظر نہ رکھ۔ ایک بچہ ہے، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد، اللہم صلی علی آپ آگے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے جو ہے ان کے لیے راستہ بن سکے۔ آگے آگے آ جائیں، درود پڑھتے رہیں اور آگے آگے آ جائیں۔ اللہم صلی گویا مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تو میری ضرورت کو نہ دیکھ، تو اپنے عرش کے خزانوں کو دیکھ۔ تو یہ نہ دیکھ کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو یہ دیکھ تو کیا دے سکتا ہے۔ تو میری خطا کو نہ دیکھ، تو اپنی عطا کو دیکھ۔ تو اللہم انی اسألک برحمتک، پھر مولا یہ بھی فرماتے ہیں وسعت کل شیء، جو تمام چیزوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، یعنی میں کسی ایک چیز کا سوال نہیں کروں گا، میں تو تمام چیزیں مانگنے آیا ہوں۔ ہر وہ چیز جو تیرے پاس موجود ہے، کم از کم ہر وہ چیز جو ہر شے پہ محیط ہے، ان میں سے کچھ مجھے عطا کر دے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جو مولا فرما رہے ہیں برحمتک التی وسعت کل شیء، کہ اس رحمت کے واسطے سے مانگ رہا ہوں جو تمام شے پر احاطہ کی ہوئی ہے۔ تو کتنی ہے اللہ کی رحمت وسیع؟ اللہ کی رحمت اتنی ہی وسیع ہوگی جتنی اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اور اللہ کی کتنی نعمتیں ہوں گی اتنی ہی نعمتیں ہوں گی جہاں جہاں اللہ کی کائنات پھیلی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت، تیری نعمت، تیری کائنات، تیرے کلمات کتنے وسیع ہیں، کتنے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، کہ اگر تم چاہو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تو نہیں شمار کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، قرآن کا 14واں سورہ ہے اور آیت کا نشان 34۔ پھر اس کے بعد اللہ تو یہ فقط خبر دے رہا ہے کہ تم نہیں شمار کر سکتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ مِن بَعْدِهِ سَبْعُ، درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی والبحر یمدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ أَقْلَامٌ، اگر دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدَّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعُ أَبْحُرٍ، اور اس کے بعد سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کی مدد کے لیے 7 سمندر اور آ جائیں، ما نفدت کلمۃ اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکو گے۔ اگر تم کوشش بھی کر بیٹھو تو یاد رکھنا کہ تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں لکھ سکتے۔ لیکن بہرحال انسان ہے اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور اللہ نے اس عقل کی نسبت سے اس کے اندر ایک جستجو تجسس کا مادہ رکھا ہے، چنانچہ انسان چاہتا ہے کہ دیکھے۔ جیسے ایک بچہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو ڈسکور کرے، تو وہ جھولے سے اترتا ہے، بستر پہ آتا ہے، پھر فرش پہ آتا ہے، پھر کمرے سے باہر جاتا ہے، پھر گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ تحقیق میں آگے بڑھتا رہتا ہے، میں دیکھوں تو کتنی بڑی ہے یہ دنیا۔ اب ایک گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے بچے کو آپ گھر میں چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ دیکھو جاؤ کہ دنیا کتنی بڑی ہے، تو وہ کتنی دیر اور کتنی
جو ہے وہ دنیا ڈسکور کر پائے گا. انسان کی مثال ایسی ہے, وہ تحقیق تو کر رہا ہے, جستجو تو کر رہا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے, لیکن اس جستجو میں وہ کتنی کائنات دریافت کر پایا ہے. ابھی آپ اس کا ایک پریکٹیکل نظارہ دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان اللہ کی کائنات کو تخمینہ لگانے میں, کیلکولیٹ کرنے میں کتنا لاچار ہے. جب ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات کتنی بڑی ہے, تو وہ پریکٹیکلی جواب دیتے ہیں کہ بھئی کائنات یعنی زمین سے جو قریب ترین سیارہ ہے وہ تقریباً 4 نوری سال دور ہے, 4 لائٹ ایئرز. تو آپ اندازہ لگا لیجئے باقی ستارے کتنے دور ہوں گے اور پھر کائنات کتنی بڑی ہوگی. ابھی جو لائٹ ایئرز ہیں اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتے ہیں. دیکھیے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں لاہور جانا چاہتا ہوں کہ تو مجھے کتنا ٹائم لگے گا, تو آپ کہیں بھئی آپ کو 12 گھنٹے لگیں گے. وہ کہیں گے کہ مجھے تو کسی نے بتلایا کہ 2 گھنٹے میں آپ جا سکتے ہیں لاہور. تو آپ کہیں گے آپ کو کسی نے بائی ایئر بتایا ہوگا, میں بائی ٹرین بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جگہ ایک ہی ہے لیکن وقت جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے, کم بھی اور زیادہ بھی. زیادہ وقت کا مطلب ہے سواری آہستہ ہوگی اور کم وقت کا مطلب ہے سواری تیز ہوگی. تو انسان نے راکٹ بھی بنائے, انسان نے ایروپلین بھی بنائے, انسان نے جو ہے وہ مختلف قسم کی ٹائم مشینز بھی بنائیں. لیکن سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو تیز ترین شے ہے رفتار کے اعتبار سے وہ ہے لائٹ, روشنی. جو تیز ترین شے یا سواری ہونے کی نسبت سے کروڑوں اربوں میلوں کا فاصلہ منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کر سکتی ہے. تو لائٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا اس کی کیا اسپیڈ ہے, تو پتہ چلا کہ اس کی اسپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر آور فی سیکنڈ. 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, یعنی ایک سیکنڈ میں لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے. تو ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر, ایک منٹ میں 3 × 60, اور ایک گھنٹے میں اگین ملٹیپلائی بائی 60 کیونکہ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. ایک دن میں ملٹیپلائی بائی 24 کیونکہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ایک سال میں ملٹیپلائی بائی 365 ڈیز ہوتے ہیں, اور 4 سال میں ملٹیپلائی بائی 4. آپ کے پاس موبائلز موجود ہیں, ابھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے, جواب آئے گا 37 ٹریلین ایئرز. 1000 میں 3 زیرو ہوتے ہیں, ملین میں 6 زیرو ہوتے ہیں, بلین میں 9 زیرو ہوتے ہیں, اور ٹریلین میں 12 زیرو ہوتے ہیں. 37 ٹریلین کلومیٹر دور ہے قریب ترین سیارہ. تو دور ترین سیارہ, تو اندازہ لگا لیجئے. اچھا, کیا ایک ستارہ ہے یا کائنات بس یہیں تک محدود ہے, ختم؟ 37 ٹریلین کلومیٹر چلنے کے بعد آپ نے کہا بھائی جی نہیں, ستارے تو بہت سارے. اب سائنسدانوں سے پوچھا ہم نے کہ بھائی ستارے کتنے ہیں, تاکہ ہم ہر ستارے میں باری باری جائیں اور معلوم کریں کہ بھائی فاصلہ کتنا ہے, تب ہم معلوم کر پائیں گے کہ خدا کی کائنات کتنی بڑی ہے. تو سائنسدانوں نے یہ کہا کہ اگر آپ 100 سال تک بغیر کسی وقفے کے مسلسل ستاروں کو گنیں اس طرح کہ ہر سیکنڈ میں ایک ستارہ, تو 100 سال کے بعد بھی آپ ستاروں کی گنتی مکمل نہیں کر پائیں گے. ما نفدت اللہم صلی علی محمد. ما نفدت کلمۃ اللہ. 100 سال کے بعد ہر سیکنڈ میں ایک ستارہ, وداؤٹ اینی بریک, نہ سونے کا نہ کھانے کا. اس کا مطلب ہے انسان تو کر ہی نہیں سکتا. کوئی کمپیوٹر, کوئی مشین, وہ بھی ایسی مشین جس کو ریپیئر مینٹیننس کی ضرورت نہ ہو, جو 100 سال تک چلے. آپ ستاروں کی گنتی مکمل نہیں کر پائیں گے. کتنے ستارے بائی دا وے آپ دیکھ سکتے ہیں 100 سال میں؟ اس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک سیکنڈ میں ایک ستارہ, ٹھیک ہے, ایک منٹ میں ملٹیپلائی بائی 60, ایک گھنٹے میں ملٹیپلائی بائی 60, ایک دن میں ملٹیپلائی بائی 24, ایک سال میں
मल्टीप्लाई बाय 365 और 100 साल में मल्टीप्लाई बाय 100। देखें जवाब क्या आ रहा है, 3,0,0,0,0,0,0 बिलियन 90 3 बिलियन स्टार्स, 3 बिलियन सितारे आप कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आप 100 साल तक बैठे विदाउट एनी ब्रेक। हर सेकंड में एक सितारा अगर आपको गिनने का जिसे कहते हैं कि इख्तियार मिल गया, 3 बिलियन सितारे आप काउंट कर पाएंगे। और इस गैलेक्सी में जहां पे आप रह रहे हैं 4 बिलियन सितारे हैं, 4 बिलियन। अगर आप 100 साल में 3 बिलियन तो 4 साल में कितने, 133। इसका मतलब है आपको 133 साल की ज़िंदगी चाहिए मुसलसल। हर सेकंड में एक सितारा अगर आप गिने विदाउट एनी ब्रेक तो आप सितारे मुकम्मल कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ ये बात पैदा होती है कि अगर आपने सारे सितारे घूम लिए, कितने सितारे, 4 बिलियन, 4 बिलियन, 4 × 10⁹ बिलियन अरब को कहते हैं, ठीक है, 4 × 10⁹ ये सब लिखा हुआ है, प्रिंट आउट में मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो आप टेंशन ना लें और उसको परेशान ना हो कैलकुलेट करने की जहमत में। तो 4 बिलियन, तो ये 4 बिलियन स्टार्स, 4 बिलियन सितारे कहाँ हैं, इस कायनात में? जी नहीं, इस गैलेक्सी में, इस कहकशां में जहाँ आप रह रहे हैं। जैसे ये कमरा एक गैलेक्सी है, आपने बल्ब गिनना शुरू किया, भाई 4 बिलियन बल्ब हैं, तो क्या इस मदरसे में? जी नहीं, इस मदरसे में बहुत सारे कमरे हैं, हर कमरे में जाके देखिए कितने बल्ब हैं। तो गैलेक्सी तो एक कमरा है खुदा का बनाया हुआ, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, जिसमें चांद सितारे सूरज ये सब नज़र आ रहे हैं हमको, मरीख वगैरह। तो हमने कहा कि ये सितारे जो कि 4 बिलियन 4 × 10⁹ के बराबर हैं, ये आपकी गैलेक्सी में हैं, उस गैलेक्सी या उस कहकशां में जहाँ पर आप मौजूद हैं। तो क्या दुनिया में, कायनात में यही गैलेक्सी है? जी नहीं। जब साइंसदानों ने इन गैलेक्सीज यानी इन कहकशाओं को काउंट करना शुरू किया तो पता चला कि हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें ये सूरज चांद सितारे हैं, इसके अलावा भी कई गैलेक्सीज हैं। और दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले तो ये 4 बिलियन सितारे पूरी कायनात में? जी नहीं, ये उस गैलेक्सी में है जिसमें आप रह रहे हैं। यानी गैलेक्सी का मतलब है जैसे एक कमरा किसी घर का। तो इसके अलावा कितनी गैलेक्सीज हैं? अभी हमने पूछ रहे हैं, बता दें जाके कोई आदमी। दुरूद पढ़ते हैं, खुदा करे कि इस दफ़ा हम अपनी गैलेक्सी से आगे निकल जाए। तो हमारी गैलेक्सी में 4 बिलियन सितारे हैं। इस गैलेक्सी के अलावा भी गैलेक्सीज़ हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। जब साइंसदानों से पूछा कि कितनी गैलेक्सीज़ हैं, अभी हमने आपको जवाब दिया था कितने स्टार्स हैं, 4 बिलियन। यानी अगर आप 133 साल जिंदा रहें और मुसलसल काउंट करें हर सेकंड में एक स्टार, तो तब कहीं जाके सितारों की गिनती मुकम्मल होगी। अगर आप यानी इनको पहले बता दें कि हम बंद कर रहे हैं ताकि
چلے ہم اپنی گلیکسی سے باہر نکل جاتے ہیں. تو جب گلیکسی سے باہر نکلے ہم نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کتنی گلیکسیز ہیں. ستاروں کے لیے ہمیں 133 سال بیٹھنا پڑا اور 4 بلین ستارے ہم نے ڈھونڈے. تو 4 بلین ستاروں کے لیے 133 سال. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پوری کائنات میں 100 بلین گلیکسیز ہیں. 4 بلین کے لیے 133 سال. تو 100 بلین گلیکسیز اگر آپ جو ہے ڈھونڈنے بیٹھے ہیں تو اس 100 بلین میں اگر ہر کہکشاں میں اسی طرح کے 4 بلین ہوں ستارے تو کتنی بڑی کہکشاں. تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ. تم اللہ کی کلمات کو اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن پاؤ گے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اس تمام کوشش کے بعد سائنسدان یہ کہتے ہیں جو ہم نے کہا کہ 100 بلین گلیکسیز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تمام تر جو دریافتیں ہیں اور یہ انکشافات ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی دوربین کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہیں. پہلے یہ دوربین امریکہ کیلیفورنیا میں تھی. اب یہ اسپین میں نئی ایک بنا گئی کیرینیس کے نام سے ایک نئی دوربین جو بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی دوربین ہے. تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس دوربین سے اچھا ہر گلیکسی کے درمیان 2 نوری سال کا فاصلہ ہے. 2 لائٹ ایئرس ایک گلیکسی سے یعنی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آپ جائیں گے تو 2 نوری سال. تو ابھی جو ہم نے پڑھا تھا 4 نوری سال کا جو فاصلہ 35 بلین کلومیٹر آپ طے کریں گے پھر آپ دوسرے کمرے میں یعنی دوسری گلیکسی میں جائیں گے. بہرحال تو کیا یہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان تمام گلیکسیز کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں آخری گلیکسی کے پیچھے کچھ روشنی سی نظر آتی ہے. تو وہ روشنی کیا ہے؟ وہ عشق الہی کی روشنی ہے. جہاں سائنسدانوں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی وہاں انسان کا عشق پہنچ جاتا ہے. سائنسدانوں کی یہ تمام دریافتیں پروفیسر عطاء الرحمان کے مطابق with all the scientific gadgets, with all the scientific discoveries, just 4% اب تک ہم ڈسکور کر پائیں کہ جو اب تک ہم نے گفتگو کی وہ 4%. 96% ابھی باقی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمام گلیکسیز کو دریافت کرنے کے باوجود پیچھے ایک روشنی سی ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے آپ کو کیا ضرورت تھی سائنٹیفک انوینشن ڈسکوریز کے تھرو یہ گلیکسیز دیکھنے کی؟ اگر آپ عشق الہی کی عینک سے دیکھ لیتے تو آپ پہچان لیتے کائنات کتنی بڑی ہے. 96% کائنات آپ کے سامنے آ جاتی. اگر اس عشق الہی کو زبان دی جائے تو یہ برجستہ کہے گا لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا. اگر حجابات ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو. تو اللہم صلی علی محمد علی محمد. تو سائنٹیفک انوینشن اور ڈسکوریز کی بجائے حب علی کی اینک لگا کر آپ اس کائنات کو دیکھیں تو پوری کائنات تشت از بام ہو جائے گی. یہاں پر ہم سائنسدانوں کے لیے ایک ہوم ورک دیتے ہیں کہ جائیں اپنا اس ہوم ورک کو کریں اس ہوم ورک کو اور ہمیں بتلائیں. اچھا یہ اس ہوم ورک کے لیے آپ کو کسی سیٹلائٹ میں بیٹھ کے کائنات کی سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے یہ ہوم ورک آپ کر سکتے ہیں یعنی وداؤٹ اینی کاپی پینسل. صرف سائنسدانوں سے ایک سوال ہے بلکہ ہمارا کیا سوال ہے یہ سائنسدان خود اس پہیلی میں اس مخمصے میں الجھے ہوئے ہیں. اس وقت اس پہیلی کے بارے میں زبردست ڈیبیٹ جاری ہے سائنسدانوں کے درمیان کہ کیا اس کائنات کا کوئی کنارہ ہے. اب یہ پوچھیں سوال تو سائنسدان فوراً کہیں گے ہاں ہے. ہاں ہے. مثلا یہ کائنات ہے پوری ٹیبل یہ اس کا کنارہ ہے. کیونکہ وہ تو کبھی نہیں کہیں گے بھئی ہمیں نہیں معلوم یا ہمیں جو ہے وہ ہماری دسترس نہیں. وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے ستارے گلیکسیز کیلکولیٹ کر لی وہ تو اپنے تئیں کی ہے نا. دیکھیے پروفیسر عطاء الرحمان نے تو بھانڈا پھوڑ دیا کہ ابھی تو یہ 4% ہے. تو 4% تو وہ کہہ رہے ہیں
جب ڈسکور کیا تو پتہ چلا، بھئی آپ بچے کو ایک کتاب دیں گے، بیٹا یہ ختم کر کے آ جاؤ تمہارا امتحان ہو جائے گا، تو وہ بچہ کہے کہ میں نے 100% امتحان کی تیاری کر لی. تو آپ کو کیا، آپ نے کہا بھئی میں نے کب کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اسی کتاب سے ہوگا؟ اس قسم کی 100 کتابیں اور ہیں یا 50 کتابیں اور ہیں، تو آپ کو کیا معلوم اس کے پیچھے بھی کچھ ہو. جیسے بچہ جھولے میں ہوتا ہے تو جھولا کائنات ہوتی ہے، کمرے میں ہوتا ہے تو کمرہ کائنات ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے تو گھر، اور پھر باہر نکلتا ہے تو بہت بڑی کائنات. تو وہ کہتے ہیں کہ 4%. تو ہم یہ ہوم ورک دیتے ہیں کہ کائنات کا کوئی کنارہ ہے. دیکھیں ہم اللہ کی رحمت کو، دعا کے محل سے ہم باہر نہیں گئے، اللہ کی رحمت کو کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں گن سکتے. تو ہم کہتے ہیں کائنات کا کوئی کنارہ ہے، تو کہتے ہیں ہاں ہے. تو ہم کہیں گے فرض کر لیجئے یہ ہے کنارہ، اس کنارے کے بعد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کچھ نہیں. اس کنارے کے بعد کچھ نہیں ہے، کیونکہ بس کائنات فنش ہو گئی. تو ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے آگے ہوا بھی نہیں. کہیں گے ہوا بھی نہیں، آگے کیا ہے؟ خلا. جی ہاں خلا. تو یہ جو ہماری دنیا ہے اس کے اوپر ہوا ہے، اس ہوا کے اوپر خلا ہے. تو اس خلا کے بعد کچھ نہیں ہے کیا؟ اس خلا کے بعد ہی تو کائنات شروع ہوتی ہے. چاند ستارے اس خلا کے بعد تو آتے ہیں، جو باقی گلیکسیز اس خلا کے بعد تو آتی ہیں. اب وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خیال میں کائنات کا کوئی سرا نہیں. پہلے تم نے کہا کہ بھائی اینڈ ہے، ایج ہے، کنارے. یہ باقاعدہ آرٹیکل ہے، آپ جا کے گوگل پہ لکھیے گا از دیر اینی ایج آف دا یونیورس، تو آپ کو یہ آرٹیکل مل جائے گا کہ سائنسدان بھی اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ کائنات کا سرا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر ہم جو ہے وہ زحمت ہی نہ کریں اس کو ڈھونڈنے کی. تو وہ پھر کہیں گے کہ نہیں کنارہ نہیں ہے کوئی، کائنات جو ہے انفائنائٹ ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے، ابھی تک تو آپ کہتے تھے کہ اگر مادہ ہے تو اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. کائنات اگر مادہ ہے تو اس کی لمٹ ہونی چاہیے. تو اگر مادہ ہوتے ہوئے ایک چیز کی لمٹ نہیں ہے، جو غیر مادہ ہو، جو نور ہو، جو اس نور کو پیدا کرنے والا ہو، تو اس کی کوئی لمٹ ہوگی کیا؟ کوئی لمٹ نہیں. درود پڑھتے محمد والے محمد. تو اگر آپ اپنے اندر عشق الہی نہیں پیدا کرنا چاہتے یا پیدا نہیں کر سکتے فرض کر لیجئے، تو کم از کم اللہ کے بندے بن کے بن جائیے. اللہ کا ہم کہتے ہیں بندے دا پتر بن، کہتے ہیں نا اکثر کہ کچھ نمبر، لیکن انسان کو انسان کا بندہ بننا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ انسان کا بندہ ہے. اگر آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے تو پھر اللہ آپ کو خود بلائے گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر پوری کائنات کی سیر کرائی، ان چیزوں کی سیر کرائی جس کو کسی نہیں دیکھا. تو عشق الہی پیدا کیجئے تو وہ آپ کو وہ چھپی ہوئی روشنی نظر آ جائے گی کہ اگر کہکشائیں ہٹ جائیں تو وہ روشنی آپ کے سامنے ہو، آپ کے ایمان میں اضافہ نہ ہو. اگر آپ کو کہکشائیں دیکھنی ہے تو اللہ کا بندہ بن جائیے، سرنگو ہو جائیے، خشوع و خضوع اختیار کر لیجئے، اللہ آپ کو خود بلائے گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیں اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بڑی بڑی بڑکیں مارے اور یہ کہے کہ امریکہ میں میرے پاس اتنا بڑا محل نما گھر ہے، اتنی گاڑیاں ہیں اور اتنے نوکر چاکر ہیں، اور سب باتیں بتائیں، تو آپ تھوک نکل کے رہ جاتے ہیں، اور ایک ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے اور ایک ڈپریشن سا بھی ہوتا ہے. بلکہ ہوتا کیا ہے، آپ کسی ایسی سہیلی ایسے دوست سے ملنے بڑے دنوں بعد، اور پتہ چلا جو آپ جیسی تھی یا آپ جیسا تھا، پتہ چلا کہ اب اس کے پاس جو ہے وہ بڑی سی گاڑی ہے، بڑا اچھا سا جو ہے لاکھ روپے کا موبائل ہے اور بڑی اچھی سی کوٹی ہے. تو آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، دل دھڑکنے رہ جاتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ گیا، شاید میں پیچھے رہ گئی، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے تو شاید میں پوری زندگی گزار دوں. تو جب آپ نے یہ سب گلیکسیز کی باتیں سنی، کائنات کی باتیں سنی کہ اتنی گلیکسیز ہیں، اتنے اسٹارز ہیں، اب ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ ہماری کیا اوقات، کیا پدی کا شوربہ. اگر ہم تھوڑا سا بھی، بلکہ آپ تھوڑا سا کیا جا رہے ہیں، 20 منزلہ عمارت کے اوپر جا کر اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کتنے نقطہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ چاند پہ جا کے، مریخ پہ جا کے، یہ اسٹارز پہ جا کے اور یہ گلیکسیز پہ جا کر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے نا. آپ کہیں گے بھائی میرے زندہ رہنے کا فائدہ ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں، میں تو ایک نقطہ ہوں، نقطے سے بھی کمتر ہوں اتنی بڑی کائنات میں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ اس کائنات کے مہمان خصوصی ہیں.
یو آر دا چیف گیسٹ. جی لولا کا ما خلقت الافلاک, اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات تخلیق نہ کرتا. یہ حدیث قدسی جو مفاہیم کے ساتھ علماء نے تحریر کی ہے خود رسول اللہ کی ذات پر مصداق ہے. لیکن رسول کے امتی ہونے کے ناطے ہم لکھتے ہیں نا, مسز جو ہے وہ فلاں فلاں ماں اہل و عیال, نام نہیں لکھتے ہیں, بس جو بھی ہے کتنے غلام بس گھر میں جو ہے ان کو لیا. تو جب رسول جائیں گے اس مقام پر تو ہم ان کے آس پاس ہم بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. شادی بیاہ میں دیکھا ہے نا آپ نے, بڑی چھوٹی ٹیبلیں, بڑی خوبصورت جو ہے کرسیاں وغیرہ, مہمان خصوصی یہاں پہ چیف گیسٹ پا کے بیٹھیں گے. دولہا ہوتا ہے چیف گیسٹ, لیکن اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو رسول کے امتی ہونے کے ناطے انشاءاللہ ہم بھی پیچھے ہماری حیثیت اس کائنات میں ایسی ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ, انسان کی حیثیت. اور اگر یقین نہیں آتا تو رسول کی یہ حدیث سن لیجئے. حدیث قدسی ہے, اے انسان میں نے یہ کائنات تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا. کائنات کو اپنا بنانے کے لیے آپ کو خود اللہ کا بننا ہوگا. اگر آپ اللہ کے نہیں بنیں گے تو یہ کائنات بھی آپ کی نہیں بنے گی. ایک باس ہوتا ہے اپنے بچے کو, اپنے لڑکے کو آفس لے کے آتا ہے, کہتا ہے بیٹا یہ کاروبار سب تمہارا ہی تو ہے, تمہیں ہی سنبھالنا ہے میرے بات. پھر باپ ایک آدھ دن نہیں آتا, وہ بیٹا چلا جاتا ہے تو سب اس کو اٹھ کے سلوٹ کرتے ہیں, سب اس کے لیے پانی کا پوچھتے ہیں, سب اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے جو ہے پوچھتے ہیں, اس کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا تھا. وہ کہتا ہے مجھے کیونکہ نا چھوٹے صاحب آپ ہی تو ہیں بڑے صاحب کے بعد, آپ ہی کو تو یہ سنبھالنا ہے. اب پتہ چلا اس بچے نے خزانے میں یا تجوری میں ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا, اور وہ ایکٹیویٹیز شروع کر دی جو دفتر کے شایانہ شان نہیں, جو کاروبار کو نقصان پہنچا سکتی ہے. پھر آپ باپ کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا, سمجھائے گا, سزا دے گا, اور اگر وہ ہفتے سے نکل جائے گا تو کہے گا تمہیں میں آنکھ کرتا ہوں. پھر دفتر میں ایک نوٹس لگا دے گا کہ اب یہ آئے, بلکہ اس کو آنے نہ دیا جائے, یہ آئے تو وہ پروٹوکول نہ دیا جائے, اگر آئے تو نکال دیا جائے. تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کائنات ہماری, ہم ایک اچھا سا موبائل تو خرید نہیں سکتے, ٹوٹی پوٹی جو ہے وہ ہماری گاڑی ہے, اور فلاں جگہ ہم رہتے ہیں وہاں تو لائٹ 2 گھنٹے جاتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کائنات تمہاری. آپ جو ہے ہمیں کس کھلونے سے بہلا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بندہ بن کر نہیں دکھایا, ہم نے عشق الہی پیدا کر کے نہیں دکھایا. ہم اگر اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو آج یہ کائنات ہمارے سامنے ہو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارے مومن تو وہ ہے کہ جو سامنے لگے ہوئے درخت کو اشارہ کرے کہ میرے پاس آ جاؤ تو وہ اکھڑ کر اس کے پاس آ جائے. اسی وقت ایک درخت جو سامنے لگا ہوا تھا اکھڑ کر امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. امام نے مسکرا کر کہا میں نے مثال دی تھی, حکم نہیں دیا. بعض اوقات آپ زور سے بولتے ہیں, بچہ بھاگتا ہوا ہے, جی امی کیا ہوا بیٹا, آپ نے آواز دی؟ نہیں بیٹا میں نے تو کوئی آواز نہیں. اچھا ٹھیک. تو جو فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے اس کے کان جو ہے امی کے حکم پر ہوتے ہیں. تو جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم پر ہوتا ہے, اور بندے کے جو ملازمین ہیں وہ بندے کے حکم, ایک اشارے پر. بھئی جس کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو درخت جو ہے اکھڑ کے اس کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا اللہ کا بندہ. چلے آپ اللہ کا بندہ بھی نہ بنیں. آپ نے کہا بھی عشق الہی بہت مشکل کام ہے, اللہ کا بندہ بننا بہت مشکل. ایک چھوٹا سا کام کر لیں, اس چھوٹے سے کام کے عوض یہ کائنات آپ کی نہیں ہوگی, بلکہ یہ کائنات آپ کی جھولی میں ہوگی. جی کہتے ہیں آپ کی جیولری کہاں ہے؟ بھی بینک میں. آپ کا فلاں پیسہ کہاں ہے؟ بینک میں. بھائی آپ کے پاس کیا, ہمارے پاس کچھ نہیں. کائنات آپ کی جھولی میں ہوگی. کیا؟ جو نیکی کی باتیں آپ سن رہے ہیں مثلا اس وقت, وہ کسی تک پہنچا دیں. آپ کی کوشش سے اگر کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے تو حدیث رسول ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی شخص راہ راست پر آ جائے تو یہ وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے. اتنی سی بات. آج اسی وقت آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں. آج کے دن یہ کائنات آپ کی جھولی میں. اپنے بچوں پر, اپنے دوست احباب پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے کولیگز پر محنت کیجیے. اگر کوئی ایک شخص راہ راست پہ آ جاتا ہے,
کوئی عورت حجاب کرنا شروع کر دیتی، کوئی مرد داڑھی رکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اگر راہ راست پہ آ جاتا ہے تو یہ جو ہم بتا رہے ہیں 4 بلین اسٹارز، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں 100 بلین گلیکسیز، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے مزید کچھ، یہ سب کچھ آپ کی جھولی میں آ جائے گا. لیکن کیا کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ان محنتوں کا، یہ جو ہم کرتے ہیں، ان عبادتوں کا جو ہم انجام دیتے ہیں. یہ بات جو ہوئی کہ ساری کائنات آپ کی جھولی میں آ جائے گی، تو یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہم اپنی نگاہوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو جنت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ ان نعمتوں سے کہیں زیادہ ہوں گی. اگر قرآن میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انجیر کا نام لے رہا ہے، شہد کا نام لے رہا ہے، دودھ کا نام لے رہا ہے، تو یہ وہ شہد، انجیر اور دودھ نہیں جو آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے. باغات کا نام لے رہا ہے، محلات کا نام لے رہا ہے، نہروں کا نام، یہ وہ چیزیں نہیں جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ و رفع ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمت، میری رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس دنیا کے لیے، 99 حصے تو آپ کے لیے کائنات بنی ہے. آپ کائنات کے لیے نہیں بنے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. درود پڑھ دے محمد والی محمد. اللہ کی رحمت کے 100 حصے، ایک حصہ اس دنیا میں، 99 حصے آخرت میں. اور آخرت میں تو یوں سمجھ لیجئے آخری دن ہوگا نا، لوٹ سیل لگی ہوگی. دکاندار کیا کرتے ہیں؟ 20% ڈسکاؤنٹ، مال نہیں بک رہا 50% ڈسکاؤنٹ، مال نہیں بک رہا 70. آخری دن تو کہہ رہے ہیں buy one get one free. یہ حالت ہو جاتی نا. تو قیامت میں تو لوٹ سیل لگی ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال بند ہو چکے ہوں گے، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کہتے ہیں ایک شخص، اب اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگائیے، شدید ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بانٹنے میں، لیکن انسان سست ہے. کائنات میں کوئی شخص کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا خدا اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اللہ انتظار کر رہا ہے کہ تو آ تو صحیح، بول تو صحیح، زبان تو. ماں کہتی نا اپنے اکلوتے بچے کو، بگ شاٹ ہو تو کیا کہتی؟ بیٹا آپ بولو کیا چاہیے، امی آپ دلا دیں. نہیں بیٹا آپ جو کہیں گے وہ آپ کو. برتھ ڈے کا کہے کہ بیٹا کون سا ٹیسٹ چاہیے آپ کو؟ مجھے یہ ٹیسٹ. بیٹا جو آپ کہیں گے وہ آپ کو. تو اللہ تو تیار ہے، بس بہانہ چاہ ڈھونڈتا ہے وہ. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے الٹے ہاتھ میں کس کا نامہ اعمال دیا جائے گا؟ وہ شخص منہ میں کچھ بڑبڑائے گا اور نامہ اعمال کو کھولے گا تو دیکھ کے حیران رہ جائے گا، اس نامہ اعمال میں کچھ نہیں، سفید، کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا. وہ پریشان ہو جائے گا، فرشتوں کو ڈھونڈے گا اور کہے گا مجھے بتاؤ یہ کیوں سفید ہے؟ یہ تو اس کو تو سیاہ ہونا چاہیے، گناہوں سے بھرا ہونا چاہیے، اور الٹے ہاتھ میں دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، جہنمی ہوں. حاطف غیبی سے آواز آئے گی کہ تو نے اس نامہ اعمال کو کھلنے سے پہلے منہ میں بڑبڑا کے کیا پڑھا تھا؟ وہ کہے گا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، میری عادت تھی دنیا میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ. میں نے آپ کو ابھی لاسٹ ٹائم یہی کہا تھا نا کہ گناہ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیے، انشاءاللہ وہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی گناہ ہی نہیں کر پائیں گے آپ. تو اس کو عادت تھی دنیا میں ہر مرتبہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا. بس بسم اللہ کر کے اس نے نامہ اعمال کھولا، سفید. اس کا یہ مطلب نہیں ہے دھڑلے سے آپ گناہ کریں کہ بسم اللہ رٹ لیں اچھی طرح، بس بسم اللہ پڑھیں گے تو کھل جا سم جنت جو ہے وہ ہمارے طرح نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی، ہر بڑی سی بڑی نیکی کر ڈالیے، پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، بس زندگی جیسی گزارنی گزارو، کیا پتا اللہ کو کون سی. ارے بھائی نیکی کرو گے تو پسند آئے گی نا. آپ کو کیا پتا کون سی نیکی؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، ہو سکتا ہے کوئی نیکی پسند آ جائے آپ کو اللہ کی. دکاندار کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہے آپ کے پاس یہ کتاب، کہیں گے یہ تو نہیں ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے. آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ ہم کتاب انشاءاللہ نیکسٹ ویک لے کر آ جائیں گے. پھر ایک بچہ آتا ہے یہ کھلونا آپ کے پاس، نہیں بیٹا نہیں ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دکاندار چاہتا ہے اس کی دکاندار بھری رہے، ویرائٹی رہے، پتہ نہیں گاہک کو کون سی چیز پسند آ جائے. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، لے کے کچھ اور آ جاتے ہیں. بھئی یہ آئٹم لگا ہوا تھا مجھے بڑا پسند آیا،
تو آپ ساری نیکیاں کیجئے، پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی، اور اس چکر میں مت رہیے کہ بڑی نیکی ہی پسند آئے گی، بعض اوقات چھوٹی نیکی بھی پسند آ جاتی ہے اگر وہ بسم اللہ کے ساتھ ہو، اگر وہ خلوص کے ساتھ ہو۔ یہ بسم اللہ کی کرامت کہ بسم اللہ نے انسان کو بچا دیا۔ اب الحمدللہ کی کرامت، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ جن نیکیوں کو کر کے یہ اتنی بڑی کائنات جس کو ہم کیلکولیٹ کرنے جا رہے تھے اور ناکام ہوئے، آپ کی جھولی میں چھوٹی نیکیوں میں بسم اللہ دیکھیے آپ نے، الحمدللہ کو دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ ایک عابد اتنی عبادت کرتا تھا، بنی اسرائیل کا اتنی عبادت کرتا کہ جبرائیل سے رہا نہ گیا اور کہا اے اللہ میں اس عابد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا پہلے تم اس کا نام اعمال تو دیکھ لو۔ تو جبرائیل جب نام اعمال دیکھتے ہیں تو وہ بدبختیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا نام بدبختوں کی فہرست میں، جبرائیل رونے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جبرائیل کم از کم میں یہی بتانے چلا جاؤں اس کو، تو گئے اس کو بتانے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا شیطان بھی عبادت کرتا تھا نا فرشتوں سے زیادہ، اور جہنم میں۔ تو جبرائیل جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا انعام، تم عبادت تو کرتے ہو لیکن تمہارا انعام اعمال جہنمیوں میں، بدبختوں میں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، میں خدا کے کسی کام دو آیا، جہنم کے ایندھن کے طور پر استعمال تو ہوا، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور جب جبرائیل واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل اب دوبارہ اس کا نام اعمال تو دیکھو۔ دیکھتے ہیں تو اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نام خوش بختوں کی فہرست میں، وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، سورہ رعد آیت نمبر 39، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ تو آپ اپنی کوشش کیجئے کہ کرتے رہیے، الحمدللہ بسم اللہ ہی آپ کو پہنچا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ خلوص کے ساتھ ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے یہ آپ نے دیکھا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، کہ اللہ میں اس رحمت کے وسیلے سے تجھ سے طلب کرتا ہوں جو تمام شے پر حاوی ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت بھی آپ نے دیکھ لی، اللہ کی نعمتیں بھی دیکھ لیں، اب اس کی طرف بڑھیے۔ اس کے بعد مولا اللہ کی دوسری صفت گنواتے ہوئے کہتے ہیں وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیری قوت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تمام چیزوں کو اپنے غلبے میں لیا ہوا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس عزت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، تو وہ اللہ کے سبب ہے۔ ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام سے کوئی پوچھتا، تعریف کرتا ان کی سلطنت کی، تو کہتا ھذا من فضل، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ بسم اللہ لا حول ولا آپ جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھیں تو 70 بلائیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی طاقت ہے، لا حول ولا قوت، جو بھی طاقت ہے، جو بھی قوت ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے، آپ کی اپنی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی کمال کر دیا، تعریف اس خدا کی جس نے تجھے بنایا، جس نے بھی جو کمال کیا، اس لیے کیا کہ اس میں اللہ نے یہ کمال پیدا کیا۔ تو یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے وہ کمال آپ کے ہاتھ میں دیا، اور وہ ورنہ انسان کی کیا اوقات، جو حکمران، جو بادشاہ، جو جابر، جو ستمگر، جو ظالم بنا بیٹھا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ ہے انسان کی اوقات۔ جو فرعون بنائے، شداد بنائے، حامان بنائے، دجال بنائے، شیطان بنائے، یہ ہے اس کی کہ انسان اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، جو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور جن چیزوں کو ہم طاقت کا استعارہ، طاقت کی علامت سمجھتے ہیں، وہ کس طرح ہوں گے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند، انسان اڑتے ہوئے پتنگے کی مانند اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند۔ یہ ہے روز محشر میں ان لوگوں کا انجام، ان لوگوں کی حیثیت جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم جو ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں قوت والے ہیں، ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انکساری کا پتلا بنا کر پیش کیجئے، عاجزی پیدا کیجئے، تب آپ کو کچھ ملے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، کہ
جو اس خشوع اور خضوع کے حوالے سے وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے، وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے سامنے ہر چیز ذلیل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں دنیا ہلا دوں گا، میں جو ہوں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں جو ہوں وہ اس کے تخت کو پارا پارا کر دوں گا، میں جو ہوں اس کو جو ہے وہ فنا کر دوں گا۔ یہی انسان جب قبر میں ہوتا ہے تو اپنی انگلی نہیں ہلا سکتا۔ یہی انسان جب مرتا ہے تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ آپ کن لوگوں کی طاقت کی بات کر رہے ہیں؟ جمادات، انسان یا حیوان، کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے جمادات کی تواضع انکساری یا ان کی ذلت کیسی ہے، کیسی ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کو ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہیں۔ ایک سیکنڈ، ایک لمحے، ایک منٹ، ایک دن کی گنجائش نہیں۔ ہم تو بڑے مزے سے ویکینڈ منا لیتے ہیں نا، یہ اتوار ہے، آج کچھ نہیں کرنا، آفس آف ہو گیا ہے 5 بجے، اب کوئی کام نہیں۔ لیکن چاند، ستارے، سورج، آسمان، زمین، ہر شے اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ اگر رکی ہوئی ہے تو رکی ہوئی ہے، اور اگر جاری ہے تو جاری ہے۔ آگ جلا رہی ہے تو جلائے گی، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے تو پانی کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز بے چون و چرا، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی راحت کے، مسلسل، کہ ایک لمحے بھی ہمیں جو ہے ہم سے روح گردانی نہ ہو جائے۔ اگر ہم رک گئے، رکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے چکر لگاؤ سورج کی گرد، اور آپ رک گئے۔ یہ تو انسان ہے جو رک جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے بس بہت ہو گیا۔ یہ انسان ہے جو کہتا ہے مجھے اب سونا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن جمادات تو نہیں سوتے، جمادات تو جو ہے وہ آرام نہیں کرتے۔ تو یہ جمادات کا رتبہ ہے، یہ جمادات کی انکساری ہے، یہ جمادات کی خشوع و خضوع ہے۔ خود انسان اور حیوان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ حشرات سجدے کی حالت میں زمین سے چمٹے ہوئے، حیوانات تھوڑے سے اوپر رکوع کی حالت میں، چوپائے زمین سے اوپر، اور انسان قیام کی حالت۔ لیکن نماز میں یہی انسان چوپایا بن جاتا ہے رکوع کی حالت میں، اور حشرات میں سے ہو جاتا ہے سجدے کی حالت میں، بتانے کے لیے کہ میں سیدھا کھڑا ہو تو سکتا ہوں لیکن اکڑ نہیں سکتا۔ اکڑتا تو مردہ ہے، مولا فرماتے ہیں نا، جھکنا تو زندوں کی نشانی ہے۔ جب بھی ہم رکوع میں جھکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں، تو انسان کی یہ اوقات ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت کچھ ہے، میں بہت طاقت رکھتا ہوں۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مغرور ہے۔ تو نماز پڑھنا اور نماز میں بھی رکوع و سجود اور رکوع و سجود میں سجدہ بجا لانا، یہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدے کی حالت سب سے زیادہ قریب ترین ہوتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ انسان حشرات کی طرح زمین سے چمٹا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ میں ہوں تو انسان، میں ہوں تو تمام مخلوقات سے افضل، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتا نہیں اس قابل کہ میں کسی سے افضل ہوں، چنانچہ میں تیرے سامنے بالکل حشرات کے سامنے آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو جب آپ اس طرح کی تواضع انکساری کا مظاہرہ کریں گے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو لاچار ظاہر کریں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کے کشکول میں کچھ ڈالے گا۔ اگر ایک فقیر کشکول میں 100 کے بہت سارے نوٹ، 500 کے نوٹ لے کے چلا جائے، لبالب بھرا ہوا ہو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی تم تو فقیر نہیں، جاؤ تم یہاں سے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا یہ جتانے کی کوشش کی، بے روزگار تو سیٹ ہے میرا، بس یہ ہے کہ میری شادی کروا دے، یا کیریئر تو میرا سیٹ ہے کہ اچھی سی جاب لگوا دے، نہیں، کچھ بھی سیٹ نہیں ہے۔ ابھی کوڈیک کمپنی والے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، 170,000 ان کے امپلائی تھے، موبائل آیا، کیمرہ کیا کیمرے کی ریل سب بھول گئے۔ آنے والے لوگ تو کوڈیک کا نام بھی آپ نے شاید 5 سال بعد سنا ہوگا میرے منہ سے۔ تو آپ نے دیکھا ٹیلی فون PTCL غائب ہو گیا، اب ٹیلی ویژن بھی غائب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اتنے بڑے لوگ آئے اتنی ایجادات کے ساتھ، اب ان ایجادات کو جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تار
کوئی جانتا تار کسے کہتے ہیں؟ ٹیلی گرام جو ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، تار کو کوئی نہیں جانتا. خط لکھنا کوئی نہیں جانتا. اب تو عجائب گھر کا جو ہے وہ حصہ بن چکے. تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ کے قہر و جباریت کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اللہ کہے گا بس ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ ہے تو بس تم خود ہی کر لو کچھ. اب آئیے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. پھر مولا فرماتے ہیں وَبِجَبْرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، اور میں اس جبروت کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ جس نے ہر شے پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے. جبروت بمعنی جبران ہے. جبران کا مطلب ہوتا ہے تلافی کرنا، کمپنسیٹ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف چیزوں کو چلا رہا ہے بلکہ اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی پورا کر رہا ہے. یعنی ایک ٹیچر ہے، اس نے آپ کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، اور وہ آپ سے کہتے ہیں میں فلاں چیز پہ ایسے لکھ کر لائیں. آپ ایسے لکھ کے لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتا بھائی یہاں پہ یہ جملہ بھی لکھ دیتے تو اچھا تھا، یہاں پہ کاکی کہ یہ درست کرتے. وہ کریکشن بھی کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. دیکھا جائے وہ آپ کے ایسے کو کمپلیٹ کر رہا ہے. اور پھر جو ہے یہ امی آپ کو کہتی ہیں بیٹا کچھ پکا دو، آپ پکا دیتی ہیں. امی ساتھ ساتھ بیچ میں سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، بیمار ہوتی ہیں، پھر بھی کچن کے چکر لگا رہی ہوتی ہے. نہیں بیٹا نہیں ایسے کرو، نہیں بیٹا ایسے کرو، نہیں ایسے اس طرح کاٹو. آپ کیا کہتے ہیں امی آپ بیٹھ جائیں آرام کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن وہ کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہیں ہم کو. اولاد جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ماں جو ہے بچپن سے پالتی ہے، شادی کرتی ہے، پھر اس کے بچوں کی بھی باس پرس کر رہی ہوتی ہے، حوال پرسی کر رہی ہوتی ہے کہ تمہارا بچہ کون سے اسکول ہے، تمہارا بچہ جو ہے کیا کھا رہا ہے، تمہارا بچہ کیا پہن رہا ہے. کرتی ہیں نا مائیں، دادیاں، نانیاں. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کائنات کو چلا رہا ہے بلکہ کمپنسیشن بھی کر رہا ہے. کیسے کمپنسیشن کر رہا ہے؟ بیج کو آپ نے زمین میں ڈالا اور وہ درخت بن جاتا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا. آپ نے پانی دیا، کھاد دی، روشنی، وہ بھی روشنی اوپر سے آ رہی ہے، پانی بھی سمندر سے اللہ کا پیدا کیا ہوا، کھاد بھی آپ نے نہیں بنائی. یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے تو ہیں. بیج کو درخت میں تبدیل کر دیا، انڈا ایک دم سے مرغی میں تبدیل، نطفہ پورے انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے اللہ کا جبران، اللہ کی تلافی، اللہ کی کمپنسیشن. آپ ایک ٹیلر کے پاس جائیں اور اس کو بٹن دیں اور بٹن دے کے کہیں اس پہ کوٹ ٹاک دو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کوٹ دیں اور کہیں بھائی بٹن ٹاک دو تو وہ کاٹ دے گا، ٹاک دے گا، شاید کچھ پیسے بھی. آپ بٹن دیں اور اس کو کہیں اس پہ کوٹ ٹاک دو. بالکل یہی ہم کر رہے ہیں کائنات میں. اگر ہم کچھ کر رہے ہیں، گاڑیاں بنا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، لباس بنا رہے ہیں، تو یہ اللہ ہی کی تو چیزیں ہیں جن کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو کھانے کے قابل، پہننے کے قابل یا سواری کے قابل. اور کہتے بھائی میں نے بنایا. مرسڈیز بینز بنانے والوں نے کیا کہا کہ مرسڈیز بینز ہم نے بنائی، یہ خراب نہیں ہوگی، انسان خراب ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے بنایا. یہ تکبر تھا ان کا. انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ انسان بیمار ہو سکتا ہے لیکن مرسڈیز خراب نہیں ہوگی، ہمارا دعویٰ ہے. کیا مرسڈیز؟ اس کے بعد جو ہے وہ آڈی آ گئی، اس کے بعد رولز رائز آ گئی، اس کے بعد جو ہے فراری آ گئی، گاڑیوں پہ گاڑیاں. اب وہ غائب. تو کہنے کا مقصد یہ، ٹائٹینک والوں نے کہا تھا نا کہ اس جہاز کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا. آپ کو معلوم ہے کمپنی والوں نے دعویٰ کیا تھا اس جہاز کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا. اور وہ پہلے ہی بحری سفر میں سجدہ ریز ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی اللہ علیہ. یہ اللہ کا جبران ہے. نہ صرف آپ کو چلا رہا ہے، آپ کی کمی بھی پوری کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، اتنے لوگ فنا ہو گئے، اتنے لوگ تباہ ہو گئے، گاڑیاں، گھر. ارے بھائی آپ کو معلوم ہے ایک ہفتے میں سینکڑوں زلزلے آتے ہیں اور وہ زمین پہاڑوں کی وجہ سے جذب کر لیتی ہے. اگر وہ زلزلے آنے شروع ہو گئے تو ان زلزلوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ زلزلہ جسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جبران کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، بڑے مزے سے ٹیکن فار گرانٹیڈ آپ لیتے ہیں سورج کو. آج کل تو تمام انرجی سولر انرجی میں چینج ہو رہی ہے. آپ نے پتا ہوگا کہ یہ کیوں سعودیہ اور امریکہ میں فاصلے بڑھ گئے ہیں. چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. تو بار بار یہ ہوتا ہے. اس دفعہ بہت زیادہ کھنچاؤ کیوں بن گئے ہیں کہ بھئی اب ہمیں آپ کے پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، اب سولر انرجی کافی ہے. اسی سولر انرجی آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں، اس بجلی سے گاڑیاں چلا رہے ہیں. چائنا میں تو پیٹرول پمپ CNG پمپ کی طرح بجلی گھر پمپ شروع ہو گئے. آپ گاڑی لے کے جائیں، چارج کروائیں، پھر آگے نکل جائیں.
تو یہ سولر انرجی ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے. اور سولر انرجی تو سولر انرجی یا سورج جو ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کا بنایا ہوا تو ہے. اگر سورج کی 1 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے یہاں تو لائٹ جا سکتی ہے، ہم تو کراچی میں رہنے والے ہیں. سورج کی 1 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے تو 67 بلین کوئلہ جلانا پڑے گا 1 منٹ میں. آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے، آپ کرتے ہیں ٹارچ جلاتے ہیں، آپ موبائل UPS جلاتے ہیں، جنریٹر، موم بتی، کچھ بھی نا، تو وہ موم بتی، جنریٹر، UPS وہ بھی کتنی دیر چلتا ہے؟ چند گھنٹے چلتا ہے، پھر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، پھر بیٹری آف ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا سورج اگر 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، 67 بلین کوئلہ، 67 بلین ٹن کوئلہ آپ کو لانا پڑے گا اس 1 منٹ کی کمپنسیشن کے لیے. آپ جو ہے وہ فری آف کاسٹ اس سورج سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر فرض کر لیجئے سورج کوئلے سے بنا ہوا ہوتا، یعنی اس میں جو ہیٹ اور انرجی ہے وہ کوئلے کی ہوتی، تو آپ کو معلوم ہے اب تک یعنی 600 سال میں سورج ختم ہو چکا ہوتا اگر کوئلے سے بنی ہوتی. وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا میکینزم ہے کہ ایک ریسائکلنگ مسلسل ہو رہی ہے 1 منٹ کے لیے. ہم تو دیکھیں نا 1 دن کی چھٹی، 2 دن کی چھٹی، پھر 2 مہینے کی چھٹی، پھر 15 دن کی چھٹی، پھر ہڑتالوں کی چھٹی، پھر اپنی من موجی چھٹی، یہ چھٹی، اتنی چھٹیاں لے کر اللہ سے کہتے ہیں ہمیں جو ہے معافی دے دے، ہمیں جو ہے فجر کی نماز اتوار کے دن معاف کر دے، ہمیں جو ہے وہ سنڈے کے دن تمام، تو پکنک کے دن جو ہے تمام جو ہے وہ چیزیں ساقط ہو جائیں، برتھ ڈے اور شادی بیاہ میں تمام امور اور قوانین اور شرعی جو دستور ہیں وہ اٹھا لیے جائیں. اور یہاں کو آپ دیکھیں، آپ سورج کب سے جل رہا ہے، اب تک جل رہا ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو حرارت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. لائٹ ایک الگ چیز ہے. اگر لائٹ چلی جائے آدمی اپنے گھر میں ٹھوکر کھا لیتا ہے. اجنبی جگہ ہو تو کتنی مرتبہ ٹھوکر کھائیں. لائٹ چلی جاتی ہے، جامع تو ساکت، سب اپنی جگہ پہ رہنا کیونکہ پولیس والے آ گئے، ہینڈز اپ. تو آپ جو ہے اپنے گھر میں ٹھوکر کھا کے اگر اس کائنات کی لائٹ چلی جائے تو کتنا کوئلہ آپ کو جلانا پڑے گا. آپ کو احساس ہی نہیں ہے، ٹیکن فار گرانٹیڈ. اب تو سولر انرجی جسے کہتے ہیں کہ ہر جگہ آ گئی ہے. اب تو کچھ عرصے بعد دیکھیے گا صرف سورج کی روشنی کو استعمال کریں. اب تو ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں ان کی چھت پر سولر پینل لگے ہوئے ہیں، چھت پر وہ گاڑی لے کے آپ گھومیں، سورج جو ہے وہ اس پہ پڑ رہا ہے اور چل رہا ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک شخص کے ظہور سے حدیث کے مطابق لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو سمجھ رہے ہیں کہ تمام طاقت، انرجی اور قوت کا سرچشمہ ہے اللہ، جب ایک شخص کا ظہور کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ اصل سرچشمہ تو یہ حدیث میں ہے باقاعدہ کہ آپ کے چہرے کی روشنی اتنی ہوگی کہ لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. لیکن یہ کفران نعمت تو ہے، یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ تو ہے، یہ جسے کہتے ہیں کہ بے اعتنائی اور بے وفائی تو ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور انتظار کرو. وہ تڑپنے کے لیے، آنے کے لیے، ظہور کے لیے تڑپ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں آپ کا جلوہ نہیں دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں فقط پیدا نہیں کی بلکہ جبران مسلسل کر رہا ہے اور اپنی نعمتوں سے جبران کر رہا ہے تاکہ میرے بچے، میری امت، میری مخلوق کو کوئی تکلیف نہ ہو. بچہ امتحان دیتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ بیٹا آپ کے لیے دودھ بنا دوں، بیٹا آپ کے لیے چائے بنا دوں، بیٹا آپ کے لیے شربت بنا دوں، بیٹا آپ کے لیے فروٹ کاٹ دوں، بیٹا آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی، بیٹا آپ میرے کمرے میں پڑھ لو، میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، میں یہاں سو جاتا ہوں. پوری کوشش کرتی ہے کیوں؟ بچے کی تیاری اچھی ہو، بچہ امتحان میں اچھے نمبر سے. اللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس انسان کو تمام نعمتیں مل جائیں، تکلیف نہ ہو. یہ تو دیکھیے اب آپ کہیں گے بھائی اب تکلیفیں تو ابھی بھی ہیں، یہ تو ہماری اپنی پیدا کر دی ہے نا، پیدا کرتا ہے نا. ہم اپنی جنگوں میں جو ہے وہ مصروف ہے. پاکستان میں جو سورج نکلتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ والوں نے کہ اگر ہمارے یہاں سورج نکلے تو ہم نہ صرف بجلی بنائیں بلکہ بجلی ایکسپورٹ بھی کریں. تو یہ ہمارا کفران نعمت ہے. گھر میں جو کوئلہ ہے وہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا کفران نعمت ہے. ہم جو ہے وہ بلوچستان کے معدنیات اور کاپر نہیں یوز کر رہے، یہ ہمارا کفران نعمت ہے. ہم اپنے دریاؤں کو، ونڈ ملز کو یوٹیلائز نہیں کر رہے، یہ ہمارا کفران نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف نعمتوں کو دے رہا ہے بلکہ جبران بھی کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور جو غلطی کر رہا ہے شخص اس سے چشم پوشی بھی کر رہا ہے. اور مسلسل ری سائیکلنگ،
ری یوٹیلائزنگ میں لگا ہوا ہے کہ میرے بندے کو، میری مخلوق کو تکلیف نہ ہو، بس اس کی توجہ میری طرف رہے. اے انسان، میں نے تمام کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہی وہ سبب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جبران کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، کہ جو کوئی بھی اس عزت کے واسطے جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کی جو عزت ہے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میں عزت وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل، جو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. یزید ملعون نے کہا تھا نا اہل بیت کو اپنے دربار میں دیکھ کے کہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو بی بی نے کیا فرمایا تھا؟ ہم نے تو اللہ کے کاموں میں حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اور تاریخ نے بتلا دیا کہ ذلیل کون ہوا اور عزت کس کو ملی، کہ زینب کی ماننے والیاں ابھی بھی موجود ہیں اور یزید کا نام ایک گالی بن چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کو عزت دیتا ہے. اگر آپ چاہیں گے اللہ کی عزت کے بغیر، اللہ سے کچھ مانگے بغیر میں کچھ بن جاؤں، بنو امیہ، بنو عباس اور مومنین پہ ظلم کرنے والے یہی لوگ تھے نا، تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے؟ ان کا وہی حشر ہوتا ہے کہ قبروں پہ جو ہے ان کے کوئی جانے والا نہیں، کوئی ان کو ماننے والا نہیں، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں. اور وہ شخص جو بغیر کفن کے 3 دن تک پڑا رہا، آج اس کی قبر مبارک جو ہے وہ اماج گاہ، آج اس شہر کا کفن لوگ لے کر آتے ہیں کہ جس کو کفن دینے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ ہے وہ عزت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے، اگر وہ اس بات پہ قائم رہے کہ اگر عزت ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَبِعَظْمَتِ، یعنی مولا فرماتے ہیں وَبِعَظْمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ. دیکھیں تیری اس بزرگی کے واسطے سے کہ جو ہر شے پر حاوی ہے. ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، یہ بڑائی اصل بڑائی ہے، اس کی عظمت اتنی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف تو یہ ہے کہ اس کی تعریف نہ کی جا سکے. اللہ کی معرفت تو یہ ہے کہ جس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا جا سکے. یعنی یہی ہے اللہ کی تعریف کہ اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. ابھی ہم نے کہا نا ما نفدت کلمۃ اللہ لا تحصوها، نعمتوں کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے تم، جو ہے اس کی رحمتوں کو جو ہے وہ نہیں شمار کر سکتے. تو اللہ کی تعریف تو یہ ہے کہ جس کی تعریف نہ کی جا سکے، اور اللہ کی معرفت تو یہ ہے جس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا جا سکے. اچھا، ایک اور آپ کو میں بریکنگ نیوز بتاؤں. ابھی ہم نے اتنی کیلکولیشن کی گلیکسیز کی، اسٹارز کی، سورج چاند ستاروں کی، اس کے بعد بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ کے 12,000 جہاں ہیں، اور ہر جہاں 7 آسمان اور زمین سے بڑا ہے. ہر جہاں میں رہنے والی مخلوق کو دوسرے جہاں میں رہنے والی مخلوق کا پتہ نہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ ہماری گلیکسی، اس گلیکسی جیسی 100 گلیکسیز، 100 بلین گلیکسیز، اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے پیچھے بھی روشنی. تو یہ امام خبر دے رہے ہیں 12,000 جہان، یعنی جو کائنات ہے یہ ایک کائنات ہے اس جیسی 12,000، اس میں جو مخلوق رہ رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم یہاں ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم وہ وہاں پر ہے. تو قیامت میں شاید پتہ چلے ہم کو. کہتے ہیں کینیڈا میں ایک شخص ہے، وہ یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں یہاں آ چکا ہوں اور میں مریخ سے ہوں اور میں بہت سی چیزوں کو دیکھ چکا ہوں. بڑی یہ خبر مشہور ہو رہی ہے. ایک زمانے میں UFO ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس بڑی مشہور ہوتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اڑن تشتری. تو ایسی مثالیں دنیا موجود ہے کہ ایسی مخلوق آئی اور وہ رہ کر چلی گئی. بڑے عجوب و غریب لوگ تھے، بڑے ایڈوانس تھے، اور ابھی بھی سائنٹسٹ اس بات پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ، اس سے زیادہ تیز رفتار، اس سے زیادہ دیکھنے والی، سننے والی مخلوق موجود ہے. کہاں ہے ان کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ان کا اشارہ فرشتوں کی طرف ہو سکتا ہے ان کا اشارہ کسی ایسی مخلوق کی طرف ہو جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 12,000 جہاں ہیں، اور ہر جہاں میں رہنے والے شخص کو دوسرے جہان کا کچھ معلوم ہی نہیں. ابھی تو ہم گلیکسیز کہہ رہے تھے 100 بلین، اب اس کائنات جیسی 12. تو اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی. اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. پھر مولا فرماتے ہیں وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،
اور تیری سلطنت کے ذریعے سے جو ہر چیز سے بلند ہے. دیکھیں امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کیا جواب دیا؟ تو خدا کی سلطنت سے باہر نکل جا، پھر جو چاہے کر. ہم یہی کرتے ہیں نا کالج یونیورسٹی میں جو ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوست احباب کوئی غریب، تو اپنی سلطنت سے باہر نکل جا اللہ کی، اور پھر جو چاہے کر. اب وہ کیا جواب دے؟ تو اللہ کی سلطنت ہے ہی اتنی وسیع کہ آپ جہاں جائیں گے اس سلطنت کو پائیں گے. وہ ایک واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک استاد جو ایک بچے سے بڑی محبت کرتا تھا، اور نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا، وہ دوسرے مدرسے کے لوگ جلتے تھے، تو استاد سے پوچھا اس سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو استاد نے کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. دوسرے دن وہ مرغیاں لے کر آئی، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ایک مرغی دے دی، اس کو بھی ایک مرغی دی، کہا اس کو ذبح کر کے لاؤ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سب لوگ کر کے لیا، وہ اسٹوڈنٹ نہیں کر کے لایا جس کو استاد پسند کرتا تھا. استاد نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں کر کے لائے؟ کہیں گے میں جہاں گیا وہاں میں نے خدا کو پایا، میں مرغی کیسے ذبح کرنا. تو اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں خدا موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی آپ کو گناہ سے روک دے گی. تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی سزا بھی دینے والا ہے. اگر جج خود کہہ دے کہ میں نے خود دیکھا اس کو قتل کرتے ہوئے، خود دیکھا اس کو شراب پیتے ہوئے، جج خود کہہ دے تو اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ میں اخلاقیات پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اخلاق کی کوئی اچھی سی بڑی سی ضخیم سی کتاب بتا دیں. آیت اللہ بہجت نے کہا کہ کتابیں پڑھنے سے کیا فائدہ، اور ایک کتاب بھی کیوں پڑھو اور ایک صفحہ بھی کیوں، صرف ایک جملہ کافی ہے. تو وہ بڑا پریشان، وہ کون سا ایسا جملہ ہے جو اخلاقیات کی کتابوں پر بھاری ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے کہا بس یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. ہم تو اس سے ڈر جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم اس جملے سے ڈر جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں. جو شاپنگ کے لیے کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں تو فوراً یہ نہ سمجھے کہ ہم چوری کر رہے ہیں. تو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ جو ہے اس سے ڈر جاتے ہیں. تو اللہ جو دیکھ رہا ہے اس سے آپ کیوں نہیں؟ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو اخلاقیات کی کتابیں ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. تو اللہ کی سلطنت بہت وسیع ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، تنہائی میں بھی موجود ہے، اور تنہائی میں جو گواہ ہیں وہی سزا دینے والا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی. اللہ شروع سے ہے، شروع سے بھی پہلے سے ہے، اور اللہ بعد میں بھی رہے گا، بعد میں بھی بعد کے بعد رہے گا. تو اللہ واحد شے ہے دنیا میں، یا اس کو اگر شے کہہ سکیں آپ، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. قیامت میں ہر شے کو، جو اب تک نہیں مرے ہیں، جو شے اب تک فنا نہیں ہوئی، ہر شے کو فنا ہوگی. جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے، سب، حتیٰ کہ چاند ستارے سب ٹکرا کے آپس میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. پھر دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. تو کلو نفس ذائقۃ الموت، صرف سوائے اللہ کے تمام جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنے والے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ روز محشر حساب کتاب کر دے گا، جنت اور جہنم میں لوگ چلے جائیں گے، تو پھر موت کو ایک بھیڑ کی صورت میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی. تو یہ جہنمیوں کے لیے سب سے بری خبر ہوگی اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی اچھی خبر ہوگی. ہاں یہ بات ہے، پھر اس کے بعد ہم اللہ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن ہم اس وقت سے نہیں ہیں جس وقت سے اللہ ہے. تو اللہ کی صفت ہر شے کی صفت میں بھاری ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تیرے ناموں کے واسطے سے جنہوں نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں کیا ہے. نہیں معلوم اس سے مراد اسماء الہی یعنی اسم اعظم ہے یا کوئی اور، لیکن ایک روایت ملتی ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ہی اللہ کے اسماء حسنی ہیں جن کی ولایت اور جن سے تمسک سے لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد.
آگے مولا فرماتے ہیں وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس علم کے واسطے سے جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت تک کو جانتا ہے، جس کو کوئی نہیں جان سکتا. جس نیت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس نیت سے آپ دعا کر رہے ہیں، جس نیت سے آپ جو ہے عبادت کر رہے ہیں، جس نیت سے آپ صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، اس نیت چھپی ہوئی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو گزر چکی، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو گزر رہے ہیں اور جو گزریں گے. لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات عجیب، اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو پیدا نہیں ہوں گی. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری. اللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی جانتے ہیں جو نہیں ہوں گے. جیسے مثلا ہم کسی کو کہیں کہ بھئی بیٹا ABCD لکھ کے دکھاؤ، 26 لیٹرز ہیں، وہ ہمیں جو ہے مثلا 20 لیٹرز، تو ہم کہتے ہیں بیٹا آپ نے تو 6 چھوڑ دیے. 6 اور کون سے؟ پھر آپ بتاتے ہیں. اس بچے کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو کہتا کہ شاید یہی ہوں گے. تو یہ تو گنتوں کی، یہ تو محدود گنتی ہے 26، لیکن پتنی کتنی چیزیں ہیں جو وجود میں آ سکتی تھیں، وہ خدا ہی کو معلوم ہے، کیونکہ خدا ہی وجود میں لانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ہو چکی، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے کہ جو ہوں گی، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو نہیں ہوں گی. ہو سکتی ہیں، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ان چیزوں کا علم رکھتا ہے. اب پڑھتے ہیں نا نماز غفائل میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اس نور کے واسطے سے، اس ذات کے نور کے ذریعے سے جس سے ہر چیز روشن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن نُورٍ وَكِتَابٍ مُبِينٍ، مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس کتاب اور نور یعنی رسول بھیجا. خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور خود علی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد. اللہم صلی علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. اللہ بھی نور، رسول بھی نور، علی بھی نور. لیکن کچھ تو وسیلہ ہو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کہ ہم ان کی تھوڑی بہت معرفت کر سکیں، اگر پوری نہیں. تو رسول کی حدیث ہے العلم نور، علم نور ہے. تو اگر ان نورانی شخصیات کو پہچاننا ہے، اللہ کے نور کو پہچاننا ہے، رسول کے نور کو پہچاننا ہے، علی کے نور کو پہچاننا ہے تو علم کے نور سے اپنے آپ کو مزین و راستہ کر لیں. انشاءاللہ ان نوروں تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یا نور ہو یا قدوس ہو یا اولین و یا آخر الآخرین، کہ اے نور، اے قدوس، اے اول سے اول اور اے آخر سے آخر. اس کے بعد مولا اپنے نہیں ہمارے گناہوں کے حوالے سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی گفتگو اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على